جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تساں دے پے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تہاڈا اپنا میزبان رضوان حسین۔ اور جی جناب خبر شامل کرنے جناب ملتان تو برگیڈیئر کیسر مہیش صاحب سیکٹریٹ دے حوالے دے نال صوبے دے حوالے دے نال ایک پریس کانفرنس کریں دے پین وکلا دی قیادت دے وچ اور میڈیا دی قیادت دے وچ اور سرائکستان ڈیموکریٹ پارٹی دی قیادت دے وچ اور باقی بھی ڈھیر سارے لوگ اتھا موجود ہیں اور اساں تو کو گھن وینے جناب او پریس کانفرنس دے وچ اور سن وینے برگیڈیئر کیسر مہیش صاحب دی زبانی کہ کیا آکھنا ہے انہاں دا صوبے دے حوالے دے نال سیکٹریٹ دے حوالے دے نال کیا لائے عمل ہے انہاں دا، اے تو کو سن وینے انہاں دی اپنی زبانی۔ نئے صوبے کا مرکز صرف ملتان کی آواز برگیڈیئر کیسر مہیش صاحب کی طرف میں ڈسٹرکٹ بار دے تمام اور ہائی کورٹ بار دے تمام سینئر وکلاء کو آج دن پروگرام خوش آمدید مبارکباد پیش کریں گا اور یقیناً جرم ناانصافی کے لیے ملزمان جناب کہ وکلاء سب کو فرسٹ فیصلے میں سب فیصلہ دے رہے ہیں اور آئیے ان چیزوں کے لیے میں تمام وکلاء کو خوش آمدید اپنا جیون کا بہتر کرنا اور میں گزارش کرے سن برگیڈیئر کیسر مہیش صاحب آپ تمام مسلمان کیا آپ اظہار کرے سن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آنے پہ سکتی سر؟ سب سے پہلے تو میں تمام سینئر وکلا حضرات اور عہدے داران ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے ہمارے معزز سینئر رہنماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کاز میں ہمارا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے اور دعا گو ہوں گا کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہم ہمت کے ساتھ اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور اس موقع پہ جو ملتان کی عوام ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو پذیرائی ہمیں ہمت مل رہی ہے مختلف ٹیلی فون کال سے اور میسیجز سے واٹس ایپ سے اور کچھ لوگ میرے پاس آئے بھی ہیں، جہاں بھی ملتے ہیں کہیں بازار میں مل جائیں لوگ تو وہ مجھے پکڑ لیتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جی آپ واحد آدمی ہیں جو ہماری آواز اٹھا رہے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا ملتان کی غیور عوام کا۔ سب سے پہلے میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ شرکا جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، بٹ مفہوم دینا تھوڑا اور موقف پیش کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو سلوگن ہم نے دیا تھا کوئی آج سے 1.5-2 مہینے پہلے ملتان کی آواز، اس کا میں تھوڑا مفہوم بتانا چاہوں گا۔ اس کو اس طرح نہ لیا جائے کہ یہ کوئی ہم بہاولپور یا دوسرے اضلاع کے ساتھ کوئی دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ہمارے جو جنوبی پنجاب یہ جو خطہ ہے اس کے جتنے اضلاع ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنی زبانیں ہیں، وہ سب ہمارے بھائیوں اور عزیز ہیں ہمیں۔ تو اس سلوگن کو اس طرح نہ لیا جائے کہ یہ ہم کوئی دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سلوگن کا صرف مطلب یا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں حق پہ کریں، میرٹس پہ کریں، اور حکومت سے بھی اپیل کی ہم نے، اپوزیشن سے بھی، سب سے کہ جی آپ جو بھی فیصلہ کریں میرٹ پہ کریں۔ آپ مختلف اضلاع کو ملتان کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیں تو کر لیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں، نہ کہ آپ کے فیصلے کے پیچھے کچھ سیاسی انٹرسٹ ہو۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ نیا صوبہ جو شروعات ہو چکی ہیں ایک سیکٹریٹ کے نام سے، جو کہ اس گورنمنٹ نے پہلے تو اعلان کیا تھا کہ ہم نیا صوبہ دیں گے، بٹ ابھی سیکٹریٹ پہ آ گئے۔ ایک تو وہ وعدہ خلافی، سیکنڈ یہ ہے کہ جی سیکٹریٹ کے بعد جو شروعات ہوگی ایک نئے صوبے کی، اس کا مرکز جو ہے وہ ملتان ہونا چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے اور اس مطالبے پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جوک در جوک لوگ ملتان کے عوام میں یہ شعور آ رہا ہے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ اور جس طرح آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیشنل ہیں، آج آپ کے ساتھ ہماری سٹنگ ہو رہی، اس طرح باقی کافی لوگوں سے سٹنگ ہوئی ہے جس میں بزنس کمیونٹی ہے،
اسکولس کے ہیں, امپلائیز یونینز ہیں, تاجران ہیں, ہوٹل بزنس والے ہیں, سب کے ساتھ مل کے ہم ان کو اپنا موقف دے رہے ہیں اور ہر جگہ سے ہمیں بڑا پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے. تو سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں میں ملتان کی اہمیت کی. کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے. جیوگرافیکل لوکیشن دیکھ لیں آپ اس خطے میں تو ملتان سینٹرل لوکیشن بنتی ہے. مین آرٹریز پہ ہے جس میں سی پیک کا دیکھ لیں, موٹر وے کا دیکھ لیں, جی ٹی روڈ کا دیکھ لیں, باقی اضلاع کا رجحان کتنا ہے ملتان کی طرف. آپ ایئرپورٹ دیکھ لیں, آپ ہوٹلز دیکھ لیں, آپ بزنس دیکھ لیں, آپ کاشتکاری دیکھ لیں, مینگوز دیکھ لیں, منڈیاں دیکھ لیں, ہر لحاظ سے ملتان کی اہمیت واضح ہے ان تمام سیاستدانوں کو جو یہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں اگینسٹ ملتان. تو اس کے اوپر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ یہ واضح چیز ہے. بات ہم کرتے ہیں کہ جی اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی کہ اگر یہ ہمیں ملتان کے عوام کو ان کا حق نہیں دیتے تو اس کی ملتان کے عوام کے لیے امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کے اثرات کیا ہوں گے, منفی اثرات کیا ہوں گے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم پچھلے مہینے دو سے لوگوں میں شعور دے رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ اس وقت جو گیدرنگ ہے وہ پڑھی لکھی ہے, آپ سمجھتے ہیں ساری چیزیں, بٹ زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ پولیٹیشنز کو فالو کرتے ہیں اور پولیٹیشین ان کو کھو میں ڈالے, جہاں ڈالے وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اگلی نسلوں کے لیے یہ پیغام دیں اور لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ اس کی منفی اثرات کیا ہوں گے اگر آپ کو آپ کا حق نہ دیا گیا. پہلے تو یہ کہ جو جتنا بھی اس وقت ہر طبقہ جو کام کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, ذمہ دارہ کر رہا ہے, بینکنگ میں ہے, ہوٹل بزنس میں ہے, ان سب کے اوپر اس کے نیگیٹو امپلیکیشنز ہیں, منفی اثرات ہونے ہیں. جس جگہ کیپٹل بن گیا صوبے کا وہ صرف شاید ترقی کرے گا, باقی پسماندہ رہ جائیں گے. جو آج اگر ایک ریٹ ہے زمین کا تو وہ ریٹ جو ہے زمین کا وہ ڈراپ ہو گئے آدھے پہ چلا جائے گا. کیا یہ ہم ملتانیوں کو منظور ہے؟ کیا ہم ملتان کے عوام کو یہ منظور ہے کہ ہماری ہوٹل بزنس ٹھپ کر ہو جائے اور تمام 7 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز جو ہیں وہ ملتان سے چلے جائیں؟ سو ملتان کا ایک ہسٹری ہے, اس طرح ہر ضلع کی ایک ہسٹری ہے, ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے. اگر ہم ہسٹری کے حساب سے جانا چاہیں, بات چیت شروع کرتے ہیں تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. کیا کلات, سوات, پرنسلی اسٹیٹس, بلتستان, کیا ان کی ہسٹری نہیں ہے, ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے؟ تو جب بھی کوئی نیا صوبہ بننا ہے تو وہ ایڈمنسٹریٹو لائنز پہ اور اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حساب سے ڈیسیژن کیا جاتا ہے کہ کم سے کم خرچے میں کیپٹل کہاں ہونا چاہیے. جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. مختلف جو ہمارے گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں یا ایم این ایم پی ایز ہیں, منسٹرز ہیں, ان کی جو بات چیت پچھلے مہینے 2 میں ہوتی رہی ہے. کوئی ہمارے عزیز ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 2-3 سیکریٹریٹ بنا لیں, 10 بنا لیں, اپنی مرضی سے 2 شہر ملتان کے اندر مختلف جگہوں پہ بورڈز لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک مذاق چل رہا ہے, چیز کو خراب کیا جا رہا ہے. سرائکی میں بولتے ہیں چگلا رہے ہیں اس کو, چیز کو, تو ہم چگلانے نہیں دیں گے. پیپر لیس انوائرمنٹ کی بات کی ہمارے ایک ہر دل عزیز قائد ہیں ہمارے. پیپر لیس انوائرمنٹ مطلب ہمیں سمجھایا نا کیا ہوتی ہے پیپر لیس میں, ہمیں پتہ ہے پیپر لیس انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. آج تک ہماری فورن منسٹری میں پیپر لیس انوائرمنٹ نہیں ہو سکی اگر, یا بڑے بڑے انسٹیٹیوشن میں نہیں ہو سکی, تو ہم ادھر بتا رہے ہیں کہ ہم 2 سیکریٹریٹ بنا دیں گے اور اس کے اندر پیپر لیس انوائرمنٹ لیں گے. تو میرے خیال ہے سرائکی عوام اور یہ جو اس خطے کی قومیں ہیں, جنوبی پنجاب کے جو لوگ ہیں, ہم بولے ضرور ہیں لیکن بے وقوف نہیں ہیں. تو میری التجا ہوگی کہ ہمیں بے وقوف مزید نہ بنایا جائے اور جو ملتان کا حق ہے ہمیں وہ حق دیا جائے. پھر ایک بات ہو رہی ہے جی کہ اسمبلی بیٹھے گی, وہ فیصلہ کرے گی کہ کہاں پہ مرکز ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ ہمیں اتنی سمجھ ہے اور ہمیں اتنی قوت اور طاقت اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنے ملتان کے شہریوں کو ہم یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جب انفولڈ ہوتی ہے آپشن تو اسمبلی کے بیٹھنے کا راستہ کیا ہے. میں گزارش کر دیتا ہوں کہ جب اسمبلی بیٹھنے کا مطلب اور بل پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3-4 سال کہ جس میں انفراسٹرکچر بنے گا, بلڈنگز بنے گی, اسمبلیز بنیں گی, گورنر ہاؤسز بنیں گے, سیکریٹریٹ بنیں گے, وزارتیں بنیں گی, منسٹرز بنیں گے, چیف منسٹر بنے گا.
اس دوران میں اتنا کچھ خرچ ہو چکا ہوگا, اتنا انفراسٹرکچر بڑا بن چکا ہوگا کہ اس وقت جب پہلا بل بھی یہ نہیں پیش ہونا, یہ بل جا کے پتہ نہیں کب پیش ہوگا, اور اس دوران میں اتنا کچھ بہاولپور پہ لگ چکا ہوگا کہ اس وقت اگر بل ملتان کے حق میں پاس بھی ہوگا تو لوگ کہیں گے آپ بیوقوف ہیں, جو ابھی آپ کہہ رہے اتنا خرچہ ہو گیا تو ابھی ہم ادھر لے آئیں. تو اس طرح کی بات چیت سے ہم بہلاوے میں آنے والے نہیں ہیں. ملتان کے بیٹے ہیں تو جناب آئیں میدان میں اور ہمیں یہ حق لے کے دیں ہمیں. تو میرا ایک پیغام ہوگا اپنے عظیم رہنماؤں کے لیے. اسپیس کی بات کی جاتی ہے, جو ملتان میں جگہ نہیں ہے. عجیب مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کون کہتا نہیں ہے. یہاں پہ ہاؤسنگ کالونیز ہیں, انہوں نے 11,000 ایکڑ خرید لیے ہیں اور اگلے 10,000 ایکڑ نوٹیفائی کرا چکے ہیں. ہمیں آپ کہتے ہیں جگہ نہیں ہے. یہاں پہ ملتان کے گرد و نواح میں اور یہ ہیڈ محمد والی سائڈ پہ اور ہر جگہ پہ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو دیں. ہمارے پاس ایک پراپر بلڈنگ انفراسٹرکچرز بنے ہوئے ہیں, آپ سب کو پتہ ہے. یہ سیکریٹریٹ کے لیے بھی وہ بھی موزوں جگہ ہیں. فیصلہ سازی جب ہوتی ہے نا جی, تو میرا حکومتی ارکان ہمارے بھائیوں کو مشورہ ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا سمجھیں کہ ہم اپنا حق مانگنا جانتے ہیں, اور میرا ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں بیوقوف نہ بنایا جائے. جب فیصلہ سازی ہوتی ہے نا جی, یہ پچھلے سال 1.5 سے چل رہا ہے کہ جی نیا سیکریٹریٹ بننا ہے, نیا صوبہ بننا ہے, تو کیا اس وقت حکومتی ارکان جو 6 MNA اور 12 MPA ملتان نے دیے ہوئے ان کو, تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ چھٹیوں پہ تھے اس وقت جب فیصلہ سازی ہو رہی تھی؟ اس وقت آپ واک آؤٹ کر جاتے. آج جب فیصلہ ہو گیا اس وقت آپ نے بینرز لگا دیے, تو ہم اس بینرز پہ خوش ہونے والے نہیں ہیں. ہمیں ہمارا ملتان کا حق چاہیے. وقت کی ضرورت ہے اس وقت کہ آپ جیسے پروفیشنل اور پڑھے لکھے لوگوں کو کہ ہمیں ساتھ دیں, ہمارا ہم لوگوں میں شعور پیدا کریں اور سول سوسائٹی کو ہم آہستہ آہستہ موبلائز کریں اور اپنے ساتھ ملائیں اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. ملتان کی آواز بنانا ہے ہم نے سب سوسائٹیز کو, سب آرگنائزیشن تنظیموں کو. ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. یہ فیصلے کا وقت ہے. اس وقت اگر ہم خاموش ہو گئے اور ہماری کوئی مجبوریاں ہو گئیں, سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے اگر ہم خاموش ہو گئے تو ہمارا نسلوں کا یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. آخر میں اگلے لاہ عمل کی بات کروں گا. یہ جس طرح آج آپ لوگوں سے ہماری ملاقات ہے, آپ کی ٹائم نکالا ہے آپ نے, اس طرح باقی مختلف جو سول سوسائٹی طبقات ہیں ان سے ہم روز ڈیلی بیسز پہ روزانہ ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہم ان کو اپنے ساتھ ملتان کی آواز میں شامل کر رہے ہیں, اور جب ضرورت پڑے گی آگے تو پھر انشاءاللہ عید کے بعد ان سب بھائیوں سے مشورہ کر کے اگر کوئی پرامن مظاہرے بھی کرنے ہوئے تو ہم کریں گے, اگر کوئی ریلیز نکالنی ہوئی تو وہ بھی ہم نکالیں گے, اور انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم اس ملتان کی آواز کو تحریک ملتان کی آواز بنا کر چلیں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر آئیں گے. تھینک یو مچ. ویسے تو ہمارے سارے قابل احترام وکلا سمان, ہمارے سینئرز, ہمارے بھائی چھوٹے, سب کا بہت بہت شکریہ. لیکن وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جی, اس میں ہمارے کیونکہ سینئرز لوگ ہیں تو کسی کا نام میں نہ لوں تو وہ برا نہ مانیں. تو سید اظہر حسین شاہ بخاری صاحب, ان کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیں بڑا تعاون کیا, سپورٹ کیا. محمود اشرف خان صاحب ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ان کی بڑی مہربانی ہے اس میں ہمیں. محمد اشفاق صاحب فوکل پرسن کے طور پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وکلا کمیونٹی کے, تو ان کی شکر گزار ہیں ہم. ملک الطاف تنویر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں, ان کی بہت مہربانی ہے. ملک الطاف راز صاحب ہمارے وائس پریزیڈنٹ, ان کا نام لینا بڑا ضروری تھا. ویسے بھی یہ ہمارا علاقہ ایک ہے تو یہ ہمارے علاقے کی یہاں پہ نمائندگی بھی کر رہے ہیں. طارق نولاری صاحب, الطاف تنویر صاحب ہو گئے تو
ابھی میں گزارش کروں گا فوکل پرسن صاحب سے کہ کیونکہ وہ ہمارے ساتھ فوکل پرسن ہیں انوار صاحب، تو اگر وہ خود بھی اور چند ہمارے معزز وکلا سے بات چیت کرانے سر، اپنے موقف اپنا خیالات کا اظہار کریں.